چینجنگ روم میں لہنگا ٹرائی کرتے وقت عالیہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ رخصتی باعزت ہوئی، مگر سہاگ رات میر سکندر نے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا۔ تم جیسی بے حیا لڑکی کی اوقات میری بیوی بننے کی نہیں ہے، میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ سہاگ رات وہ سرونٹ کوارٹر میں سسک رہی تھی کہ انجان نمبر سے میسج آیا، اب بھی وقت ہے، میری بن جاؤ ورنہ جینا اور مشکل کر دوں گا۔ وہ حیرت میں ڈوبی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور کیا؟ پورے 2 لاکھ روپے؟ عالیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آج اس کو اپنے ہونے والے شوہر کی جانب سے 2 لاکھ موصول ہوئے تھے، جن سے اس کو صرف اپنی شادی کا جوڑا خریدنا تھا، اور اتنی بڑی رقم کے بارے میں سن کر ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس قدر پیسے والا اور سخی دل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ عالیہ دل میں سوچتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہی تھی، جو نم آنکھوں سے بیٹی کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ عالیہ کا تعلق ایک نہایت شریف اور متوسط گھرانے سے تھا، جو روکھی سوکھی کھا کر سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اتنی بڑی رقم کے بارے میں عالیہ تو کیا، اس کے خاندان میں بھی کوئی گھرانہ سوچنے کے قابل نہ تھا۔ ایسے میں میر سکندر جیسے امیر کبیر اور بڑے گھرانے کے شخص سے رشتہ جڑ جانے کے بعد جیسے لمحوں میں ہی عالیہ کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی فارچونر گاڑی میں سوار ہو کر جب نفیسہ بیگم ان کے گھر آئیں تو ہر ایک نے حیرت سے اس ٹھاٹ باٹ والی خاتون کو دیکھا تھا، مگر نفیسہ بیگم نے جس طرح عالیہ کو پیار اور مان دیا تھا، اس پر عالیہ کی ماں کو بھی اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا تھا۔ اتنے اعلیٰ خاندان کا رشتہ آج سے پہلے کسی کا نہیں آیا تھا۔ خدا کرے میری بیٹی کی خوشیوں کو کسی بدخواہ کی نظر نہ لگے، سدا خوش رہو۔ زینت بیگم نے تہہ دل سے بیٹی کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی، مگر یہ تلخ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل تھی کہ بعض اوقات سب کچھ ٹھیک ہو کر بھی پریشانی کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ کون جانتا ہے عالیہ کا نصیب کیا ہو؟ عالیہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس پر اچانک مہربان کس طرح سے ہوئی۔ وہ میر سکندر کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ سب معاملات چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت طے پا گئے تھے، اور ایک ماہ کے اندر اندر شادی ہونا طے پائی تھی۔ اور شادی سے 10 روز قبل میر سکندر نے بطور خاص عروسی جوڑے کی خریداری کے لیے 2 لاکھ کی بھاری رقم بھجوا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس کے لیے تو یہ معمولی رقم تھی، وہ عالیہ کو ہر خوشی دینا چاہتا تھا، شادی کی تیاری کے حوالے سے کسی قسم کی کمی نہیں چاہتا تھا۔ وہ عالیہ کو بہت خاص محسوس کروانا چاہتا تھا۔ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ وہ دل سے اس شادی کے لیے خوش تھا، اور اس کی یہ کوشش عالیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مغرور کر رہی تھی۔ ماموں کی بیٹی وانیا، جو اس کی سخی سہیلی تھی اور اس کی خوشی میں خوش بھی تھی، اس کو بلوا کر عالیہ اس رقم کے ہمراہ خوشی خوشی شادی کا جوڑا لینے کے لیے مارکیٹ چلی گئی تھی۔ نفیسہ بیگم نے مشورہ دیتے ہوئے جس شاپنگ مال کا بتایا تھا، عالیہ وہیں پر جا پہنچی تھی۔ خود سے تو کبھی مہنگے مالز کی جانب ان لوگوں نے رخ ہی نہیں کیا تھا، جیب کی حیثیت سے بخوبی واقف تھیں، تو بیش قیمتی اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اشیاء کی جانب دیکھ کر افسردہ ہونے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ مگر اب وقت اور حالات نے رخ بدلا تھا، تو وہ بھی اس قدرے نئی دنیا میں جا پہنچی تھی۔ ہائے عالیہ، ہم بھی آج وہیں جا رہے ہیں جیسے ڈراموں والی نخریلی لڑکیاں جاتی ہیں نا، اور ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کرتے ہوئے پیسے کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ وانیا بھی بلا کی سادہ مزاج تھی، سادگی سے بولتی جا رہی تھی، شش، خاموش پاگل لڑکی، ندیدے پن سے ہر چیز کی طرف دیکھنے اور اس قسم کی بے وقوفی والی باتوں سے پرہیزی رکھو۔ یہاں پر موجود لوگوں کو ضرور بتانا ہے کہ زندگی میں پہلی بار ہم بھی کسی ہائی کلاس کی جگہ پر آئے ہیں۔ عالیہ نے اس کی حیرت اور خوشی سے چلتی زبان کو بریک لگانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یہاں ہر چیز پر میرا منہ حیرت سے کھلتا جا رہا ہے، مگر شکر ہے کہ چادر کی وجہ سے کوئی میرا منہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ زبان کو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ چلو برائڈل ڈریس کی شاپ دیکھیں، ورنہ میں تو آج ایسے ہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتی رہوں گی۔ وانیا اپنی بے وقوفی کا اعتراف کرتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی، اور پھر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر باریک بینی سے ایک ایک ڈریس کا جائزہ لیتی وانیا اور عالیہ اتنا نارمل ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ بھی انوکھا نہیں تھا وہاں پر۔ ایک سے ایک خوبصورت ڈریس تھا۔ کچھ دیر میں ایک گہرے نیلے رنگ کا ڈریس جس پر سلور نگینوں کا خوبصورت اور نفیس کام تھا، دونوں کی نظروں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ بے حد خوبصورت ہے، بس میں تو یہی جوڑا خریدوں گی۔ عالیہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ چلو دکاندار سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں اور بھاؤ تاؤ کر کے فائنل کرتے ہیں اور واپسی کی راہ لیں۔
وانیا نے ایک بار پھر سے وہی عام دکان کے حساب سے سوچا تھا۔ ارے پگلی، اس کا تو ریٹ یہیں ٹیگ سے ہی پتہ چل جائے گا۔ عالیہ نے اس کی عقل کو کوستے ہوئے نیک کے ساتھ جھولتے ہوئے ٹیگ کو تھام کر الٹ پلٹ کیا اور قیمت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ باپ رے، یہ تو 1,80,000 کا ڈریس ہے، اس لیے تو اتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ رکو، کسی اور لہنگے کی قیمت چیک کرتے ہیں۔ عالیہ نے اس ڈریس کو اٹھاتے ہوئے ایک دو اور ڈریسز کی قیمت دیکھی تھی۔ کسی کی قیمت 2 لاکھ تک، کسی کی تھوڑی کم، اور ایک ڈریس کی قیمت تو 2,35,000 تھی۔ یہ شفون کا لہنگا فراک تھا جو گہرے سرخ اور نارنجی رنگ کا حسین امتزاج تھا اور کافی بھاری کام والا تھا۔ خدا کی پناہ، یہاں تو ہر ڈریس ایسی ہی خوبصورت اور بیش قیمتی ہے، اس لیے صرف ایک ڈریس کی خریداری کے لیے اتنی رقم بھجوائی ہے۔ دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سوچ رہی تھیں۔ چلو پھر، جو پسند ہے وہی تو لیں۔ عالیہ کاؤنٹر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ رکو تو عالیہ، اتنا مہنگا ڈریس ہے تو ایک بار چیک بھی کر لو تاکہ تسلی تو ہو۔ ایسا نہ ہو کہیں سائز کا مسئلہ ہو جائے۔ وہ سامنے ٹرائل روم ہے، تم چلو، میں دروازے پر تمہارا ویٹ کرتی ہوں۔ وانیا نے اپنے تئیں نادر مشورہ دیا تھا۔ نہ بھائی، میں تو نہیں جا رہی، کہیں میری کوئی تصویر اور ویڈیو وغیرہ بن جائے تو کیا کروں گی میں؟ بلا وجہ کی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، امی نے تو مجھے جان سے مار دینا ہے، کس کس کو صفائی دیتی پھروں گی۔ عالیہ نے اپنی بھیانک سوچ پر بے ساختہ اور جھجری لی تھی۔ یار عالیہ، تم بھی حد کرتی ہو، ایسا ہر کسی کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو بس کہانیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تمہاری ویڈیو بنا کر کسی نے کیا کر لینا ہے بھلا؟ دیکھو ذرا، کتنے لوگ یہاں شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو کوئی یہاں آتا؟ اس قسم کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے پاگل۔ چلو فضول کی باتیں سوچنا چھوڑو اور یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ کیسا لگتا ہے۔ وانیا نے اس کے نانا کرنے کے باوجود زبردستی اس کو ٹرائل روم میں بھیجا تھا اور دروازے پر بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کیا۔ وانیا، دیکھو، صحیح لگ رہا ہے۔ چند پل کے بعد ہی عالیہ نے اس کو بھی اندر ہی بلا لیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل تمہارے ہی ناپ پر سلائی کیا ہے۔ بس اب صحیح ہے، تسلی تو ہوئی، اب جلدی سے چینج کرو اور چلو یہاں سے، میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ وانیا نے جلدی جلدی کا شور مچا دیا تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر وانیا ایک سیلس مین سے حساب کتاب کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر عالیہ کو جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی اچانک اس سے روٹ جائے گی۔ مزید گھبراہٹ کمپیوٹر کے سامنے کھڑے سیلس مین کے گھورنے پر ہو رہی تھی۔ عالیہ نے ادھر ادھر دیکھ کر خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو گہری نگاہوں سے مسلسل عالیہ کو گھورے جا رہا تھا۔ دل میں اس کو 100 طرح کے القابات سے نوازتی عالیہ وہاں سے واپس گھر پہنچی تو سکھ کا سانس لیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی محفوظ پناہ گاہ کا اطمینان محسوس کرتے عالیہ مطمئن ہوئی تھی۔ اب دونوں ہی اس خریداری پر داد وصول کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی جس پر وہ اتنی محنت کر چکی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیارا جوڑا ہے، خدا تمہیں پہننا نصیب کرے، آمین۔ سب نے ایک ساتھ آمین کہا اور پھر چند روز مزید سرک گئے۔ گھر میں شادی کے ہنگامے اور مہمانوں کی آمد شروع ہونے لگی تو نکاح کا دن جیسے پلک جھپکتے ہی آن پہنچا۔ شادی کی تقریب ایک عالی شان شادی ہال میں منعقد ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ایک ماہر بیوٹیشین عالیہ کے حسن کو مزید نکھارنے میں مصروف تھی۔ ویسے تو عالیہ کی رنگت بھی اچھی خاصی سفید تھی اور لب انار کی مانند سرخ تھے، بال بھی بے حد گھنے اور خوبصورت اور لمبے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انجانے میں میر سکندر کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر اب تھوڑی سی محنت سے اس پر ٹوٹ کر رک چڑھا تھا۔ نکاح اسی دوران ہو چکا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد عالیہ کو باہر لے کر جانا تھا۔ اس سے پہلے ہی وانیا خاصے پریشان کن تاثرات چہرے پر سجائے اندر چلی آئی تھی۔ عالیہ، خدا کرے سب ٹھیک ہی ہو، مجھے تو دلہا بھائی کے چہرے پر غصہ اور مزاج خاصے بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں، ماتھے پر بل ڈال کر بالکل خاموش بیٹھے ہیں، نہ کوئی خوشی نہ مسکراہٹ، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش ہیں۔ وہ خاصی گہرائی سے مشاہدہ کر رہی تھی، مگر ان کی مشترکہ سہیلی ارم نے اس کو ٹوک دیا۔ ارے نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج ہی ایسے ہوں، کچھ لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے یا سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے دکھ رہے ہیں۔ عالیہ تم فکر مت کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہی ہوگا، یہ بلا وجہ کے وہم پال رہی ہے۔ ارم نے عالیہ کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ وانی کو بھی سرزنش کی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔
وہ لوگ بات بدل کر ادھر ادھر کی کہانیوں میں مشغول ہو چکی تھی، جبکہ تقدیر ان کی اس کم عقلی پر دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے تمام رسومات کا اختتام ہوا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ رخصتی کے وقت بھی میر سکندر کے چہرے پر تناؤ بہت واضح تھا، جیسے کسی نے زبردستی اس کو یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، مگر عالیہ توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سارے راستے عالیہ 100 طرح کے خواب دیکھتے خود سے عہد کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اس گھر میں خوش رہے گی، واپسی کی کوئی سوچ بھی نہیں آنے دے گی، شوہر اور سسرال والوں کے دل سے خدمت گزاری کرے گی۔ انہی سوچوں میں کھوئی وہ میر حویلی پہنچ گئی، مگر یہ کیا! حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کو کسی گڑبڑ کا بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ نہ کوئی روشنیاں، نہ سجاوٹ، نہ استقبال کے لیے کوئی پھول پتیاں وغیرہ تھی۔ انہی سوچوں میں گم ابھی وہ چند قدم ہی دور گئی تھی کہ گاڑی سے برآمد ہونے والے اس نکچڑے مغرور شہزادے نے اس کی حواس معطل کر ڈالے۔ ادھر جانے کی یا سہانے خواب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں کھڑی ہو وہیں رک جاؤ، نوری تمہیں سرونٹ کوارٹر کا راستہ دکھا دے گی۔ یہ الفاظ تھے کہ زہر میں بجھے تیر جو ایک ایک کر کے اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ ذلت کی انتہا نہ تھی۔ اس قدر اچانک حملہ کیا گیا کہ وہ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ لوبوں پر کفل پڑے تھے، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اس کی بے بسی کا مذاق بنانے کو تیار تھے۔ ارے بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صبح تک تو تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صرف تمہاری خوشی اور پسند کی خاطر ہم نے ایک چھوٹے گھرانے میں رشتہ لے جانے کا کڑوا گھونٹ بھر لیا تاکہ تم خوش رہو۔ اب تم نے انوکھی بات کر دی ہے۔ میر سکندر کے بابا میر فیضان جو پہلے ہی اس عجیب و غریب رشتہ داری پر چڑے ہوئے تھے، اس بیتو کی بات پر بیٹے کو ٹوک دیا۔ جانتا ہوں بابا، آپ نے میری خوشی کی خاطر سب برداشت کیا اور میں بھی واقعی خوش تھا۔ شاید ہمیشہ اسی طرح خوش فہمی کا شکار رہتا کہ نکاح سے پہلے ہی مجھے اس لڑکی کی حقیقت کا علم نہ ہوتا۔ کسی بھلے شخص نے عین وقت پر اس کی اصلیت کھول کر میری ذات پر وہ احسان کیا ہے جو میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ اس گھٹیا اور دوغلی لڑکی کی خوبصورتی کے علاوہ مجھے اس کی شرافت بھی بہت پسند آئی تھی، جو کہ صرف ہم جیسے امیر مردوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک ڈھونگ تھا۔ یہ ایک بدکردار لڑکی ہے جس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی گہرے مراسم تھے۔ میر سکندر کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی اور آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سکندر؟ اگر ایسا کچھ تھا اور تم بروقت جان چکے تھے تو یہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے خاندان میں ایک بدکردار لڑکی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے نکاح کی حامی کیوں بھری تھی؟ نفیسہ بیگم کی چنگھاڑ تھی جو کچھ دیر پہلے تک خاصی باوقار خاتون دکھ رہی تھی۔ اس وقت سب کے سب جاہل اور بدزبان بن چکے تھے، اور ان سب کے بیچ حیرت اور پریشانی میں گھری عالیہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی روئتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی تکرار تھی، یہ سب جھوٹ ہے، میں بدکردار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر وہاں کسے پرواہ تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے؟ سب اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ جانتا ہوں کہ اس جیسی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں خود اس قدر بے غیرت ہوں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نکل لوں۔ یہ تو بس نہایت مجبوری میں اپنی شہزادی بہن کی خاطر میں نے وقتی طور پر کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ 5 روز کے بعد اس کی شادی ہے، اس دوران گڑبڑ کرنے سے اس کے رشتے پر بھی اثر پڑ سکتا تھا۔ ایک بار یہ اپنے گھر میں قدم جما لے، پھر اس کا کوئی پکا بندوبست کر لوں گا۔ تب تک یہ باقی ملازماؤں کی طرح سرونٹ کوارٹر میں ہی رہے گی۔ اس کے اس قدر ذلت آمیز رویے پر عالیہ کا جی چاہا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے اور کیسے اتنی ذلت کے بعد جیے؟ وہ تو جیتے جی زندہ درگور کر دی گئی تھی۔ خدا کے لیے میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط اطلاع دی ہے۔ وہ بنا کسی قصور کے سزا پانے کی بجائے ایک آخری کوشش کر لینا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو تم نے جتنا معصوم بننا تھا نا بن لیا۔ اب تمہاری سچائی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ مزید کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، سمجھی؟ زندہ رہنا ہے نا تو خاموشی سے اسی کوارٹر میں پڑی رہنا، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا، جھوٹی مکار لڑکی۔ میر سکندر نے اس کے دوپٹے کے ساتھ ہی بالوں کے جوڑے کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور اس کے کان کے قریب اگرایا تھا۔ اب دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اپنی بات مکمل کر کے اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ عالیہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھ پر الزام ہے۔ وہ اتنی ذلت سہ کر بھی اپنی صفائی دینا چاہتی تھی،
اچھا، تم بے قصور ہو؟ تو پھر یہ تصاویر کس کی ہیں؟ غور سے دیکھو، کیا یہ تم نہیں ہو؟ شکر کرو میں نے یہ سب کچھ تمہارے بوڑھے باپ کو نہیں دکھایا، ورنہ وہ تو شاید جیتے جی مر جاتا۔ شکل سے بھی کافی سادہ اور شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تمہاری اصلیت سے اتنا ہی بے خبر ہوگا جتنا میں تھا، مگر اب مزید نہیں۔ یہ فحش مواد دیکھنے کے بعد مجھے تمہارے وجود سے اور نام سے بھی شدید نفرت ہو رہی ہے۔ شاید اب کبھی کسی کی شرافت کا اعتبار نہ کر پاؤں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میر سکندر نے بنا سانس لیے تابڑ توڑ حملے کیے۔ عالیہ بیچاری ہچکیوں سے رو رہی تھی، مگر اپنی صفائی میں بولنے کو الفاظ کہاں سے لاتی؟ یہ تو میں مارکیٹ، وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ میر سکندر ایک بار پھر اس کو ٹوک چکا تھا۔ بس بس، اب مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تمہاری، کسی وضاحت میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی منحوس صورت اور غلیظ وجود کے ساتھ شکل گم کرو یہاں سے، چلی جاؤ۔ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بہن کی شادی کی فکر نہ ہوتی نا، تو یہیں کھڑے کھڑے ایک ساتھ کئی گولیاں تمہارے ناپاک وجود کے آر پار کرنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ وہ پھکارتے ہوئے لہجے میں اپنی بے بسی جتاتا اس کو آئینہ دکھا گیا تھا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باقی سب کے پیچھے وہ بھی سامنے کے بڑے سے منقش دروازے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اور نورا نے اس کو ایک بوسیدہ اور اندھیرے میں ڈوبے سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر جا کھڑا کیا، اور دروازہ کھولتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑائی، جاؤ بی بی اندر جاؤ۔ اب اگر پہلے سے ہی کسی مرد کی رکھیل تھی تو کسی نے کہا تھا دولت کی خاطر اتنے بڑے خاندان میں شادی رچانے کو؟ اب بھگتو۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں تو بہت ہی ڈھیٹ اور بے حیا ہیں، کھلے عام بے حیائی کرتی ہیں، اور پکڑی جائیں تو معصوم بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس حویلی میں کون اتنا کمسرو مرد ہے کہ… وہ ہلکی آواز میں عالیہ کو سنانے کی خاطر بول رہی تھی۔ اس نے کرب سے دیکھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے چل دی، اور عالیہ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق سرونٹ کوارٹر میں قدم رکھا تو گرد و غبار سے اٹا جالوں سے بھرا کوارٹر دیکھ کر ایک بار پھر اس کو اپنی بدقسمتی پر ٹوٹ کر رونا آیا تھا۔ رخصت ہوتے ہوئے وہ خود دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، اس کو پھولوں کی سیٹ سے سجی زندگی بیٹھے بٹھائے میسر ہو گئی تھی، اور اب اپنی بدقسمتی پر رونا آ رہا تھا۔ کوارٹر میں سیلن کی بساند رچی تھی جو طبیعت پر ناگوار اثر ڈال رہی تھی۔ اپنی بے بسی، تنہائی اور ذلت پر عالیہ کا پورا وجود کسی اندیکھے کرب میں مبتلا تھا۔ وہ رات عالیہ نے ایک طرف پڑی جھلنگا سی چارپائی پر گر کر سسکتے ہوئے گزار دی تھی۔ رات کی تاریکی کوارٹر میں ہر سو پھیل چکی تھی۔ عالیہ اکیلی خالی کوارٹر میں بیٹھی تھی، جہاں صرف ایک پرانی سی جھلنگا چارپائی، ایک چھوٹی سی الماری اور کھڑکی کے پار جھانکتی خاموشی تھی۔ وہ حویلی جہاں اسے اپنی شادی کی پہلی رات محبت، عزت اور اپنائیت کی امید تھی، اب صرف ایک ٹوٹے دل کا بوجھ سمیٹنے خالی سی کوٹڑی بن چکی تھی۔ عالیہ کا سر جھکا ہوا تھا، دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک چکا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ الفاظ جو صرف چند لمحے پہلے اس کے کانوں میں پڑے تھے ابھی تک اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تم جیسی لڑکی کسی شریف مرد کے قابل نہیں ہے، تمہیں بیوی کا رتبہ دینا میری توہین ہوگی۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ نوکرانی کے کوارٹر میں ہے۔ یہ الفاظ میر سکندر کے تھے۔ ارے ایسی بدکردار لڑکی کی ہماری حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ عورت جو عالیہ کے لیے ساس ہی نہیں بلکہ ایک ماں کا مقام حاصل کر سکتی تھی، اس نے بھی پل بھر میں عالیہ کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ عالیہ جو اپنی عزت اور کردار پر ناز کرتی تھی، آج اسے ہی کردار سے محروم قرار دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے نوکروں کے کوارٹر کی طرف لے جائی گئی، بغیر کسی سوال، بغیر کسی صفائی کے موقع کے، اور جب دروازہ بند ہوا تو جیسے پوری دنیا کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ چارپائی پر لیٹتے ہی اس نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا، اور پھر جو آنسو نکلے وہ پوری رات تھمے نہیں۔ ہر آنسو میں درد تھا، بے بسی تھی، اور وہ خالی پن تھا جو تب ہوتا ہے جب انسان خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کرے۔ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ کیا خواب دیکھنا گناہ تھا؟ کیا ایک شریف شخص کی بیوی بننے کی خواہش جرم تھی؟ یا منچاہی بیوی بننے پر فخر محسوس کرنا غلط تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ میر سکندر جسے وہ جاننے کی کوشش بھی نہ کر پائی تھی، آج اسی نے اس کی عزت کو رون دیا، بغیر ایک بار بھی اس کی سچائی کو جاننے کی کوشش کیے۔ عالیہ کو آج بھی یاد تھا جب وہ پہلی بار رشتہ دیکھنے آئے تھے تو نفیسہ بیگم نے کس قدر محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا تھا، اور پھر رشتہ طے ہو گیا تھا۔
کیا انہیں واقعی یہی لگا ہوگا کہ نہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ عالیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جھوٹے الزامات، وہ فحش تصویریں جو کسی بدفطرت اور بدخواہ نے پھیلائی تھیں، آج اس کے کردار کا فیصلہ کر گئی۔ اگر وہ لوگ پوچھتے کہ اگر وہ مجھ سے ایک بار آنکھوں میں دیکھ کر سچ جانے کی کوشش کرتے تو میں چیخ چیخ کر کہتی کہ سب جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ کمرے میں دیوار پر لٹکی گھڑی کے ٹک ٹک وقت کی بے رحمی کی گواہ بن چکی تھی۔ عالیہ ہر لمحہ اسی پل کو یاد کر رہی تھی جب اسے سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، جیسے اس کی عزت، اس کی سچائی، اس کی زندگی بے معنی ہو۔ اس کی انگلیوں میں ابھی تک شادی کی انگوٹھی تھی، لیکن اب وہ صرف ایک دھوکہ بن چکی تھی۔ وہ کمرہ جو اس کا نیا گھر ہونا تھا، اب اس کی جگہ یہ کوارٹر اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ عالیہ نے تکیے سے منہ ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے جھلک رہا تھا۔ یا اللہ، اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن اگر میں پاک ہوں تو میری عزت کی گواہی دے، مجھے ہمت دے کہ میں یہ سب سہ سکوں۔ وہ دعا مانگتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ رات گزر رہی تھی مگر دل کا بوجھ ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ الفاظ، وہ نظروں کا حقارت بھرا انداز، وہ لہجہ، سب کچھ جیسے روح میں زہر بن کر اتر چکا تھا۔ کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی، کبھی دوبارہ لیٹ جاتی، لیکن نیند اس رات اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں، سب کچھ ایک جھٹکے سے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے سچ جانے کی کوشش کر لیتے، کاش میں اپنی صفائی دے پاتی۔ وہ دل میں بار بار یہی دہرائی جا رہی تھی۔ وہ دن جس کا خواب ایک لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، وہی دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ دن بن گیا تھا۔ اور پھر ایک لمحے کو اس کے آنسو رک گئے۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی، بیٹی، عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر اور سچ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن جب دل پاک ہو تو وقت خود گواہی دیتا ہے۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں طوفان تھا، لیکن اس جملے نے اسے تھوڑی سی تسلی دی۔ میں حق پر ہوں اور ایک دن سچ خود سامنے آ جائے گا۔ وہ جانتی تھی رات کالی ہے لیکن صبح ضرور آئے گی، اور وہ صبح اس کے لیے انصاف، عزت اور اپنی پہچان لے کر آئے گی۔ اسے اپنے رب کے انصاف پر بھرپور توقل تھا، مگر اس رات وہ سوئی نہیں، بس خاموشی سے تکیے پر لیٹی آنسو بہاتی رہی اور دل سے اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگتی رہی، یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ اگر جو زینت بیگم ان کے شوہر کو اندازہ ہوتا کہ ان کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے تو وہ کتنی تکلیف محسوس کرتے۔ اپنے سود و زیاں کا حساب لگاتے رات اس نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی تھی، مگر اگلی صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ وہ بھی اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نماز ادا کر کے اپنے رب سے اپنے لیے ہمت، صبر اور مدد کی دعا کرنے لگی۔ رب سے دعا کر کے توکل کے ساتھ ہلکی پھلکی ہوئی تو ہر طرف پھیلی گرد و غبار کی جانب دھیان دیا۔ پھر جو کمر کس کے وہ میدان میں اتری تو دوپہر کے قریب پورے کوارٹر کو سرے سے بدل دیا۔ ہر چیز سلیقے اور صفائی کا منہ بولتا ثبوت تھی، اور وہ اپنے نصیب پر صبر شکر کر چکی تھی، اور ساتھ میں یہ عہد بھی کیا کہ ساری زندگی بھلے اسی کوارٹر میں گزر جائے، کبھی واپس جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ اب جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، اس کا گھر یہی تھا جس میں اس نے ہمیشہ رہنا تھا۔ یا خدا مجھے حوصلہ دینا، یہ شخص اس قدر کٹھور ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، بس فرد جرم عائد کر کے سنسار کر دینا چاہتا ہے، اور میرے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کاش کہ اس روز میں نے اپنے خوف کو معمولی نہ سمجھا ہوتا، کاش کہ کبھی اس شاپ پر ہی نہ گئی ہوتی، کیونکہ وہیں کے ڈریسنگ روم میں سے اس کی ویڈیو اس کے شوہر کو بھیجی گئی تھی، جس کی بنا پر وہ عالیہ کو بدکردار اور جانے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ مجھے پہلے ہی دن سے کسی گڑبڑ کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ یا خدایا، تو دلوں کے حال سے واقف ہے، میرے لیے خیر کا راستہ بنا دے۔ اس مشکل وقت میں مجھے ثابت قدم رکھنا اور میری بے گناہی سب پر واضح فرمانا۔ میرے رب، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ بوجھ سہ نہیں پاؤں گی۔ اگر ان لوگوں نے رخصی کی، شادی سے فارغ ہو کر اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ طلاق کے ساتھ بدنامی کا طوق گلے میں ڈال کر کسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ خود سے باتیں کرتی ایک بار پھر حوصلہ ہار چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا واحد سہارا رب کریم کی ذات تھی۔ ہر کمزور لمحے میں وہ اپنے دل کا دکھ اپنے رب کو بتانے لگی تھی۔ ماں سے ایک دو بار بات ہوئی تو لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے خوش ہونے کا یقین دلایا۔
ساتھ میں یہ بھی سنا دیا کہ نند کی شادی کی تیاری میں اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ کال تک کرنے کا وقت نہیں مل پاتا۔ بس امی، خیر سے شادی کے ہنگامے ختم ہو تو میں خود آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ اس طرح ماں باپ تو مطمئن ہو جاتے تھے، مگر کال کٹ کرنے کے بعد عالیہ کا جی چاہتا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا ہے، وہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہے، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ حویلی میں رکشی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہمانوں کی آمد پر اس کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ بالکل نارمل ظاہر کرے اور چند پل کے لیے مہمان خواتین سے بات چیت کر لیا کرے تاکہ باہر کے کسی بھی فرد کو موجودہ صورتحال کی بھنک تک نہ پڑے۔ سو وہ دو گھڑی مہمانوں کے پاس بیٹھ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ خوش رہنے کی ایکٹنگ کرتی، مگر دل میں غبار بڑھنے لگتا تو کسی نہ کسی کام کے بہانے سے وہاں سے ہٹ کر سیدھا اپنے مورچے میں پہنچ جاتی۔ چند بار وہ اس اذیت ناک صورتحال سے گزری تھی کہ رخشی کی بھی رخصتی کا دن آ پہنچا۔ عالیہ کو بھی چہرے پر چھائی اداسی اور دکھی کیفیت کو میک اپ کی دپیس تہوں میں چھپانا تھا، اس لیے ایک ماہر بیوٹیشین کو بلوا لیا گیا۔ ہال میں بھی سب سے ملتے اور مسکرا کر سب کے ساتھ تعارف کرتے ہوئے بارات کی آمد کا شور اٹھا تو وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح کے لیے جب نکاح خواہوں کو بلایا گیا تو میر سکندر نے بڑے کرفر سے عالیہ کو کہا، اب مہمان مصروف ہیں اور میری بہن کا نکاح بھی ہونے جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کردار کی سیاہی لے کر واپس چلی جاؤ۔ اب تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں تم اس کے ساتھ حویلی چلی جاؤ اور اپنے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ حکم صادر کرتے ہوئے بھی اس کو یہ جتانا نہیں بھولا تھا کہ ابھی تک اس کی موجودگی کس وجہ سے باقی ہے، اور یہ سن کر عالیہ صحیح معنوں میں پتھر آ گئی تھی۔ اپنے مفاد کی خاطر پچھلے کئی روز سے اس کا استعمال کیا جا رہا تھا، مگر اس کے جذبات کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب چلو بھی، تمہیں کون سی بات کا انتظار ہے؟ عالیہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میر سکندر نے باقاعدہ جھنجھوڑنے والے انداز میں اس کے کندھے کو تھام کر مخاطب کیا تھا، جس پر وہ خوفزدہ ہو کر پلٹی اور ڈرائیور کے ہمراہ خاموشی سے واپس حویلی روانہ ہو چکی تھی۔ ان بے حس لوگوں کے حکم کو ماننا اب اس کی مجبوری تھی۔ حویلی پہنچی تو چند ایک ملازمین کے سوا کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا، اور دل کی گھٹن سے گھبرا کر وہ لان میں خوبصورت اور رنگ برنگے پودوں کا جائزہ لینے لگی۔ کاش حالات کچھ بہتر ہوتے تو اس حویلی کا سب سے خوبصورت اور میرا من پسند حصہ یہی ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سرد آہ بھری تھی۔ پودوں اور پھولوں کی وہ ہمیشہ سے دیوانی تھی، اور طرح طرح کے پودوں کی تفصیلات جان کر ان کی کیئر کرنا ان کا مشغلہ بھی تھا۔ مگر وائی قسمت، اتنے دنوں کے بعد آج اس کو سکون سے ان پودوں کو دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ دوسری جانب نکاح خواہ نے اسٹیج پر قدم دھرا ہی تھا کہ دلہا اس طرح اچھل کر کھڑا ہوا جیسے کسی نے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ پل پل اس کی رنگت بدل رہی تھی، اور پھر تقدیر نے جیسے اپنا آپ دہرایا تھا۔ یہ دلہا بھی اپنے موبائل پر چند تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر دھاڑا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ تھے یا موت کا پروانہ۔ تمام مہمان اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ میر فیضان کی اس اچانک صورتحال بدل جانے پر بے ساختہ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بیٹی کے باپ تھے، بھلے جتنے امیر کبیر یا روب دبدبے والے تھے، اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر کسی سے زور زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، مگر میر سکندر اپنی معصوم بہن کی بدنامی کے بارے میں سوچ کر ہی بفر گیا تھا۔ وہ کیسے خاموش تماشائی بن جاتا؟ آخر اس کی بہن کی زندگی اور خاندان کا وقار داؤ پر لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو فارس؟ یہ وقت فضول باتوں کا نہیں ہے۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے بظاہر وہ ہلکے پھلکے انداز میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو کچھ غلط ہونے سے باز رکھ رہا تھا۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے سکندر صاحب، یہ مذاق کا وقت ہرگز نہیں ہے۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ لوگوں سے رشتہ بھی اس خوش فہمی کی بنا پر کیا تھا، مگر بھلا ہو اس بے نام عاشق کا جس سے اپنی محبت کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے یقیناً اپنی خوشیوں کو مکمل کرنے کی خاطر مجھے آپ کی بہن کی نامعقول تصاویر بھیج دی ہیں، اور اس کا کام ہو گیا۔ میں آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کا قائل نہیں ہوں۔ فارس ایک اعلیٰ خاندان کا شخص تھا۔ اس نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سب کے درمیان شور مچا کر کسی کی عزت اچھالنا مناسب نہ سمجھا، تو دھیمے لہجے میں میر سکندر کو جواب دیا تھا، جس پر میر سکندر کو ایک دم سے جھٹکا لگا تھا۔ چند دن پہلے یہی غیرت اور غصہ وہ بھی دکھا چکا تھا۔ اس انداز کو کیسے نہ پہچانتا؟ کیا تم صاف الفاظ میں بات کرو گے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی۔ میر سکندر کے حلق میں جیسے الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ غلط فہمی کیسی میرے بھائی؟ میرے پاس ثبوت ہے، لیں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں اپنی آوارہ بہن کے کارنامے۔
اس نے ایک نہایت بےہودہ تصویر میر سکندر کے سامنے کی تو وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ گیا۔ چہرے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ اپنی سگی بہن کی نازیبا تصویر کی جانب دیکھنے کی ہمت کیسے کرتا؟ یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہ تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی غیرت کو یہ تصاویر دیکھنا گوارا نہیں ہے تو سوچے میں کیسے گوارا کر لوں ایسی لڑکی سے شادی کرنا جس کے کردار کی پارسائی بری طرح مشکوک ہو چکی ہے۔ نہایت معذرت کے ساتھ اگر آپ ان تصاویر کو چیلنج کر سکتے ہیں یا اپنی بہن کی پارسائی کی گواہی دے سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں، جب چاہیں مجھے بلا لینا، مگر ٹھوس ثبوت لے کر مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ میں صرف لفاظی پر یقین نہیں کروں گا۔ بیسٹ آف لک۔ مجھے امید ہے کہ اگلی ملاقات میں آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ابھی چلتا ہوں، میں گھر والوں کو کچھ بھی کہہ کر مطمئن کر لوں گا، مگر یہاں پر سب کو کیا کہنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اجازت دیں، ہم چلتے ہیں۔ فارس نے کمال اطمینان سے میر سکندر کا اطمینان غارت کیا تھا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میر سکندر کے کندھے جھک گئے تھے اور مارے شرمندگی کے نگاہ تک اٹھانا محال تھا۔ سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا سکندر؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا ابھی پلیز یہاں سے چلیے، حویلی پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا دماغ چند پل کے لیے بالکل معاف ہو چکا تھا۔ میر فیضان کو مزید کریدنے کے بجائے خاموش رہنا مناسب لگا تھا۔ میر سکندر ایک جھٹکے سے اٹھا اور برائڈل روم میں بیٹھی رخشی کے پاس جا کر پہنچا۔ اب تک کچھ لڑکیوں نے اس کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ حیرت میں مبتلا تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ فارس اور میں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اچانک نکاح سے منع کر کے کیوں چلا گیا ہے؟ رخشی حواس باختہ سے اپنے بھائی کی جانب بڑھی تھی۔ کیا تم فارس سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ میر سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ بھائی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے اپنے خاندانی وقار کا بہت خیال ہے، میں کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے فارس کے لیے مختلف انداز میں سوچا تھا تو کسی سے اس بارے میں کچھ نہیں چھپایا۔ کیا فارس نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اس نے بتایا تو ہوگا کہ اس انکار کی وجہ کیا ہے۔ وہ تفصیل جاننے کو بتاب تھی اور میر سکندر لب بھینچ کر اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا اس نے، تم چھوڑو بس، اس کو ایمرجنسی میں کہیں جانا تھا، چلو ہم واپس حویلی جا رہے ہیں، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں سوار وہ لوگ واپسی کے سفر پر گامزن تھے اور اب میر سکندر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ 10 روز پہلے میری بیوی اور بہن سے سب اتفاق تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری بہن اور بیوی دونوں ہی بد کردار نہیں ہیں؟ مگر پھر سچائی کیا ہے؟ کہیں یہ مکافات عمل تو نہیں؟ یہی الفاظ اور ایسی ہی ذلت آمیز باتیں میں نے بھی کہی تھیں۔ آج فارس نے اتنے ہی گھٹیا الفاظ میں میری بہن کے لیے استعمال کیے۔ وہ ہر زاویے سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ارے بیٹا یہ سب کیا تھا؟ تم کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک پر ایک مصیبت نے ہمارا ہی پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ نفیسہ بیگم کا لہجہ بھی آج غرقت ہونے کی بجائے کمزور ہو رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ تو تھا جو سب سے چھپایا جا رہا تھا۔ رخشی سچ بتاؤ، کیا تم اس رشتے پر راضی نہیں تھی یا کوئی بات ہے جو تم نے ہم سے چھپائی ہے؟ نفیسہ بیگم نے مدھم لہجے میں اپنے خدشات کے حوالے سے تصدیق کرنے کے لیے رخشی کی جانب دیکھا تھا، مگر اندر سے خوفزدہ بھی ہو رہی تھی کہ جو وہ سوچ رہی تھی اگر وہ سب سچ ہوا تو۔ نہیں امی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنی ذات کو باپ بھائی کی امانت سمجھ کر ہمیشہ خود کو مضبوط بنایا ہے، کبھی کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر آپ لوگوں کی رسوائی کا سامان نہیں کیا۔ وہ تو ان بنا سر پیر کے سوالوں پر لرز کر رہ گئی تھی۔ پہلے شادی ختم ہونے پر پریشان تھی تو اب بھائی اور ماں کے مشکوک لب و لہجے پر بوکھلا گئی تھی۔ میر سکندر اب ایک نتیجے پر پہنچ کر گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ اس کو حویلی پہنچنے کی جلدی تھی۔ حویلی پہنچ کر وہ تیزی سے گاڑی سے اترا تھا۔ اس کا رخ سیدھا سرور کاؤنٹر کی جانب تھا۔ عالیہ جو لان کی خوبصورتی میں اس قدر محو تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اب اچانک سب کی واپسی پر گھبرا کر اپنے قید خانے نما کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ سنو، تم وہاں کیوں جا رہی ہو؟ میر سکندر نے اس کو سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھتا دیکھا تو پکار کر روک لیا۔ عالیہ اس لب و لہجے پر حیران سے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اف، یہ شخص کہیں اس غلطی پر بھی ذلیل نہ کر دے کہ ابھی تک یہاں پر کیوں گھوم رہی ہو؟ میر سکندر نے قریب پہنچ کر ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا اور اس کو بازو سے تھام کر روکا تھا۔ اور کہاں جاؤں؟ اپنی زندگی اور دل سے تو آپ مجھے نکال ہی چکے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرا ٹھکانہ اب یہی سرور کاؤنٹر ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، مگر آج تو میرے کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔
میر سکندر کہہ کر پلٹا تھا، جبکہ عالیہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آج آپ کے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ واپس تو کل یہیں آنا ہے۔ جو جگہ میرے لیے منتخب کی گئی ہے اور جو میری حیثیت ہے وہی رہنے دیں۔ ایک دن جگہ بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہاں پر خاموشی سے پڑی ہوں۔ اگر میں بد کردار ہوتی تو کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی۔ عالیہ نے حلق میں گھلتی نمی کو بمشکل قابو کیا، مگر اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، اور مجھے یہ دھمکی بھی مت دو کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میر سکندر اس کے بولنے پر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا، مگر اس کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، سو سخت لہجے میں ٹوک دیا، وہیں چلی جاتی جس کے حوالے سے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں۔ عالیہ غمزدہ سی بولی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ خاموشی سے میرے کمرے میں چلو۔ اب کی بار میر سکندر نے سخت لہجے میں کہہ کر اس کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ یعنی آج میری قسمت کا فیصلہ ہونا ہے؟ اتنی بے صبری اور اتنی خود غرضی ان لوگوں سے تو چند روز مزید میرا وجود ناقابل برداشت نہیں، تو کس طرح سے یہاں رہنے کی خواہش کروں؟ اور کون میری خواہش کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ وہ پل کے پل میں بدگمانی کی انتہا پر پہنچی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دینا، میرے ماں باپ کو اس پریشانی سے مت آزمانا جس کا بوجھ سہارنے کے لیے وہ کمزور ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی میر سکندر کی پیروی کرنے لگی۔ اپنی پریشانی اور بدگمانی میں وہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ رکشی بھی واپس حویلی آ چکی تھی، اور یہ غیر معمولی بات تھی۔ آج تو اس کو اپنے پیا کے سنگ رخصت ہو جانا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اگر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ سب کیسے ہوا ہے؟ کمرے میں پہنچ کر میر سکندر نے قدرے نرم لہجے میں عالیہ سے استفسار کیا تھا، اور اب وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر میر سکندر کی جانب دیکھا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں واقعی سچ جانا چاہتا ہوں، اور تم سے تفصیل کو سن کر میں خود چھان بین بھی کروں گا۔ اگر تم بے قصور ہو تو مجھے تمہیں صفائی دینے کا موقع ضرور دینا ہو چاہیے۔ اس کے الفاظ نے عالیہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، ایک امید کی کرن جگا دی تھی۔ اب بتاؤ، کیا تم نے اپنے برائڈل ڈریس کی تصویر کسی سے شیئر کی تھی؟ یا تمہیں کسی پر شک ہے تو وہ بتا دو، میں معاملے کی تحقیقات کروا لوں گا۔ بس تم حرف بحرف سچ بتاؤ۔ اس کی خاموشی کو میر سکندر جانے کیا سمجھتا تھا کہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اور تسلی بھی دلا رہا تھا۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی تصویر کسی کو نہیں بھیجی تھی۔ میں تو سارا وقت اپنی کزن وانیہ کے ساتھ تھی، آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ عالیہ نے بوکھلا کر اپنا یقین دلانا چاہا تھا، کہیں یہ سب کچھ تمہاری اس کزن نے تو نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے اس نے جیلسی میں ایسی حرکت کر ڈالی ہو۔ اکثر انسان جذبات میں بہہ کر بہت بڑی بڑی غلطیاں کر دیتا ہے، مگر اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ غصے یا نفرت میں سب نارمل لگتا ہے۔ میر سکندر نے اپنا اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، میری کزن ایسی ہرگز نہیں ہے۔ بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس روز میں نے ٹرائل روم میں جا کر ڈریسنگ چینج کی تھی۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس شاپ میں کاؤنٹر پر جو سیلس مین کھڑا تھا اس کی حرکتیں عجیب تھیں۔ وہ بار بار مجھے گھور رہا تھا اور پھر اسکرین پر کچھ دیکھتا تھا۔ اس وقت تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، مگر تصاویر کو دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا ہے کہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ عالیہ سوچ سوچ کر بولتی مکمل تفصیل بتا رہی تھی، اور میر سکندر بہت توجہ سے سب سن رہا تھا۔ ایک دم سے کچھ سوچ کر رکا۔ تم مجھے اس شاپ تک لے کر جا سکتی ہو؟ اور ہو سکے تو اس بندے کی پہچان بھی کروا دینا، تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا۔ میر سکندر کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ جی، میں اس شاپ کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، آپ جب چاہیں مجھے لے چلیں۔ عالیہ نے پر امید ہو کر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا، اور پھر اگلے ہی روز وہ لوگ اس شاپنگ مال میں جا پہنچے تھے۔ شاپ کی نشاندہی ہو چکی تھی، مگر وہ سیلز مین وہاں موجود نہیں تھا۔ عالیہ کو واپس حویلی چھوڑ کر میر سکندر زن سے گاڑی بگا لے گیا۔ پھر اگلے کئی روز تک وہ بے حد مصروف رہا تھا۔ اسی دوران ایک روز آدھی رات کے وقت عالیہ کا موبائل میر سکندر کی توجہ اپنی جانب کروا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے اس کے موبائل کی اسکرین بلنک کر رہی تھی۔ اپنی طبیعت کے برخلاف وہ عالیہ کا موبائل اٹھا چکا تھا، جس پر ایک ساتھ کئی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اگر اب بھی تم خاموش رہی تو میں تمہیں ہر جگہ بدنام کر دوں گا۔ اور ایک ویڈیو بھی تھی جس کو دیکھ کر میر سکندر کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل چکا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کام کی مصروفیت میں ہے۔ نفیسہ بیگم نے 1-2 بار پوچھا بھی تھا، مگر وہ کیا بتاتی؟ میر فیضان نے بھی پریشانی اور لاعلمی کا اظہار کیا۔ دن ایسے ہی بے کیف اور اداس سے گزر رہے تھے، اور پھر ایک سہانی شام کو میر سکندر واپس لوٹ آیا تھا۔
اس کے چہرے پر چھایا اطمینان کسی خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ سب اہل خانہ کو ہال میں بلا کر وہ کوئی خبر دینا چاہتا تھا۔ بابا، میں نے کہا تھا نا کہ میری پسند غلط نہیں ہو سکتی۔ بس وقتی طور پر میں بھی یقین نہیں کر پایا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی، مگر یہی سب کچھ رخشی کے نکاح کے وقت بھی اسی طرح ہونا سوچی سمجھی سازش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بس یہ پتہ چلانا باقی تھا کہ سازش کس کی ہے اور مقصد کیا ہے۔ تو پچھلے کئی روز سے میں اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ کچھ نمبرز اور چند ویڈیوز ریکارڈنگ وغیرہ میں سے میں نے حاصل کر لی، جس سے اصل شخص تک پہنچ پایا ہوں۔ یہ سب کچھ شرجیل آفندی نے مجھ سے نفرت کی وجہ سے پلان کیا تھا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر کمزور کرنا چاہتا تھا، اور بدقسمتی سے حویلی میں شادیوں کی تیاری کا اس کو کس طرح پتہ چل گیا تھا، اس نے یہاں پر اپنے بندوں کے ذریعے کئی دن تک ہماری حویلی اور ہر آنے جانے والے کو مانیٹر کیا۔ کون کہاں جاتا ہے پتہ کر لیا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ عالیہ تک بھی پہنچ گیا اور کمال ہوشیاری سے اس کا پیچھا کروایا تو آسانی سے اپنے پلان کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عالیہ نے برائڈل ڈریس خریدنے سے پہلے جس ٹرائل روم میں جا کر چیک کیا تھا، وہاں پر سمارٹ کیم نصب تھا، جس کی مدد سے نازیبا تصاویر اور ویڈیو تیار کی گئی تھی۔ اور چند روز میں رخشی بھی ایسے ہی ایک برائڈل ڈریس خریدنے گئی تو اس نے بھی ٹرائل روم میں جا کر ڈریس چینج کیا تھا۔ وہ سارا مواد مجھے بھی عین نکاح سے 2 گھنٹے پہلے اس مقصد سے بھجوایا تھا کہ میں شادی سے انکار کر دوں گا اور بدنام ہو جانے کے ساتھ ذہنی بے سکونی بھی مجھے پریشان کر کے رکھ دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے نکاح صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر تو کر لیا تھا، مگر وہ سب کچھ کئی روز تک میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا، مگر میں رخشی کی خاطر خود کو روکے ہوئے تھا۔ رخشی کے نکاح کے وقت عین وقت پر فارس کو بھی وہی سارا مواد بھیجا گیا۔ اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ صبر کرتا اور خاموش ہو جاتا۔ اس نے ایک احسان ضرور کیا کہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میرا دماغ اس وقت بالکل ناکارہ ہو رہا تھا، میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ مگر پھر اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا اور سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ عالیہ سے ساری تفصیل جاننے کے بعد تفتیش شروع کروائی تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ میری بہن اور بیوی دونوں ہی با کردار ہیں۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، میں کم ظرف مرد ہوں، تم پر یقین نہیں کر پایا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں۔ تمہاری زندگی برباد ہو جانے کا سبب میری ذات ہے اور میری ہی وجہ سے تم دونوں کو اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ میر سکندر غمگین لہجے میں سر جھکائے سب کے سامنے عالیہ کو عزت دے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سب کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ ارے نہیں، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وقت نے میرے کردار پر لگا داغ دھو دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وقتی طور پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا شاید، اور نصیب کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے مسکرائی تھی، اس کا کھویا ہوا وقار اور اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ عالیہ بیٹا، ہو سکے تو ہمیں بھی معاف کر دینا، ہم نے بھی تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ آج میری بیٹی اسی تکلیف سے گزر رہی ہے تو مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ تو ہم سب تھے، ہم نے اس پر یقین بھی کیا، مگر تم اس پریشانی میں بالکل تنہا تھی۔ نفیسہ بیگم نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، اور جذباتی سے منظر میں عالیہ نم آنکھوں سے دھیما سا مسکرائی تھی۔ اور میر سکندر ایک بار پھر اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی پر پورے دل سے فدا ہوا تھا۔ اس کی تمہارے ساتھ دشمنی کس بات پر ہوئی ہے؟ آفندے بلڈرز کی بھی اپنی ایک پہچان ہے اور ہمارا کبھی ان سے اختلاف نہیں ہوا۔ میر فیضان نے ایک نکتہ اٹھایا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا بابا، مگر شرجیل آفندی اپنے باپ سے مختلف ہے۔ وہ اپنے زور بازو پر یقین رکھ کر محنت کرنے کی بجائے چال بازیوں سے مجھے ہرانا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے میں پاکستان کا سب سے زیادہ کامیاب اور ذہین بزنس ٹائکون سمجھا جاتا ہوں، اور میڈلز بھی لے چکا ہوں۔ یہ بات اس سرپھرے شرجیل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار میرے ڈیلیگیشنز کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر چکا ہے، مگر ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس بار اس نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا، اور بعض اوقات جرم کرنے کے لیے بھی راستے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ شرجیل افندی کو بھی ایک سے ایک موقع ملتا چلا گیا۔ اپنی فتح کے الزام میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ باتیں چھپ نہیں سکتی۔ مجھے زوال کی طرف دھکیلنا چاہتا تھا، مگر خود ہی منہ کے بل گر گیا۔ کسی نے خوب کہا ہے، کسی کا برا چاہا جائے تو انسان کے اپنے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے۔ رات کا کھانا خاصے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ عالیہ اپنے کردار کی وضاحت پر خوش تو تھی، مگر نارمل ہو کر سب کے ساتھ ہنسی اور خوشگپیوں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ سو کھانے سے فارغ ہو کر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی سب کچھ معمول پر آنے میں کچھ وقت درکار تھا، اور میر سکندر وہ وقت اس کو دینے کو تیار تھا۔ کمرے میں ملگجی سی نیلی روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر ایک نرم سی چمک ڈال رہی تھی۔
کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور باہر ہلکی ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور لمحوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ عالیہ گلابی دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی اور سامنے کھڑا میر سکندر نظریں جھکائے خاموشی سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں شادی کے بعد پہلی رات گزارنی تھی، لیکن قسمت نے اس وقت کچھ اور لکھا تھا۔ آج مہینوں بعد دونوں اسی کمرے میں آمنے سامنے تھے، ایک نئے جذبے اور معافی کے ساتھ۔ عالیہ، میر سکندر کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ عالیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور میر سکندر صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، لیکن دلوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ آہستہ آہستہ گرنے لگی تھی۔ میر سکندر نے گہری سانس لی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تمہارے سامنے کیسے آؤں، کیسے وہ سب کہوں جو دل میں تھا، جو زبان تک آتے آتے رک جاتا تھا، لیکن آج میں سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ عالیہ اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کی نظریں میر سکندر کی طرف تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ شکوہ تھا نہ غصہ، بس ایک خاموش تجسس تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ یونیورسٹی میں آئی تھی تو میں نے تمہیں سفید لباس میں دیکھا تھا، اور بس کچھ سمجھ نہیں آیا، دل بس ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب دل نے تمہیں اپنا مان لیا۔ میر سکندر کی آواز میں ایک گہرا احساس تھا، لیکن میں تمہیں جان نہ سکا، تم سے بات نہ کر سکا۔ تمہاری آواز، تمہارے خواب سب میرے لیے اندیکھے تھے۔ میں صرف تمہیں ایک نظر میں دل دے بیٹھا تھا، اور شاید اسی لیے میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہ کر سکا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، محبت اگر ایک نظر میں ہو سکتی ہے تو بھروسہ بھی اسی نظر میں ہونا چاہیے تھا۔ میر سکندر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہاں، میں نے تمہیں کوئی موقع نہیں دیا، اس وقت میرا دل جل رہا تھا، غصے سے میرا دماغ کھول رہا تھا، تم کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے سننا ہی نہیں چاہا۔ وہ تصاویر، وہ جھوٹے الزامات، یہ بات برداشت نہیں کر پایا کہ جس کو میں پورے ایمان سے اپنانے جا رہا تھا وہ ایسے کردار کی نکلی۔ جانتی ہوں مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنی من پسند عورت کی بے وفائی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور تمہیں بھی توڑ دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر میر سکندر نے نرمی سے کہا، لیکن وقت نے مجھے سچ دکھا دیا اور میرا دل ہر لمحہ خود کو کوستا رہا۔ میں نے تمہیں درد میں مبتلا کیا، لیکن آج سب کے سامنے میں نے تمہیں عزت دی، وہ عزت جو میری محبت کے ساتھ تمہارا حق تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر وہ مسکرائی۔ میں نے سب دیکھا، سب سنا۔ جب آپ نے سب کے سامنے میرے لیے الفاظ کہے، مجھے لگا جیسے کوئی بوجھ دل سے ہٹ گیا ہو۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا تھا، مگر آپ کے ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ کون سا جملہ؟ میر سکندر نے دھیرے سے پوچھا۔ جب آپ نے سب کے سامنے کہا کہ عالیہ میری محبت کی حقدار اور پارسا عورت ہے، اس لمحے میں نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میر سکندر نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میری محبت صرف ایک نظر کی نہیں تھی، وہ تمہارے لیے تھی، تمہارے وجود کے لیے۔ اور جب تم پر الزام لگا میں نے اپنی محبت پر شک کیا، جو میرا سب سے بڑا گناہ تھا۔ عالیہ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور ایک شال کو سنوارتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں آپ کا دل نادان تھا، اور شاید وقت بھی سخت تھا۔ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور میرے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ عزت رہی ہے۔ تم بہت عظیم ہو عالیہ، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تمہارے دل میں نفرت نہیں بلکہ سمجھ بوجھ ہے۔ میں نے تمہیں آزمایا اور تم ہر امتحان میں خالص ثابت ہوئی۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، محبت کا مطلب صرف پیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا، معاف کر دینے کا حوصلہ اور ایک دوسرے کے درد کو بانٹنا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے شاید آغاز ہی صحیح نہج پر نہیں کیا تھا، مگر اب ہم اسے سچائی سے شروع کر سکتے ہیں۔ میر سکندر نے پہلی بار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا تم مجھے موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی کا وہ ساتھی بن سکوں جس پر تم فخر کرو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کروں گا، تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جنہیں پانا تمہارا حق ہے۔ عالیہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ ہم دونوں نے بہت کچھ جھیلا ہے سکندر، اب وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ کمرے کی روشنی میں ان کے چہرے جگمگا رہے تھے، ماضی کی تلخیاں جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، دلوں کے درمیان کی دوریاں مٹنے لگیں۔ میر سکندر نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں ایک نیا وعدہ دیتا ہوں عالیہ، نہ صرف محبت کا بلکہ عزت، بھروسے اور ساتھ کا وعدہ۔ ہر لمحہ، ہر سانس میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، اور میں ہر قدم آپ کے ساتھ چلوں گی، بغیر ماضی کا بوجھ لیے، کیونکہ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کمرے کی فضا میں خوشبو بکھر گئی تھی،
روشنی اب زیادہ گرم محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواریں بھی ان کی خوشی کا جشن منا رہی ہوں۔ اس لمحے وہ صرف شوہر اور بیوی نہیں تھے، بلکہ دو دل تھے جنہوں نے سچائی، معافی اور عزت کے ساتھ ایک نئی محبت کو جنم دیا تھا۔ اور عالیہ جانتی تھی کہ سچی محبت صرف وقت سے نہیں، بلکہ خلوص اور عزت سے پروان چڑھتی ہے، اور ان دونوں کی محبت اب اس خلوص کی بنیاد پر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اگلی صبح نئی خوشیوں کے پیغام کے ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ میر سکندر محبت پاش نظروں سے عالیہ کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مسز سکندر، وہ جلد سے بولا، تو عالیہ بھی دھیمی سی مسکان کے ساتھ اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ تم اپنی پیکنگ کر لو، ہمیں کہیں جانا ہے، اور کوئی سوال مت کرنا، یہ سرپرائز ہے۔ میر سکندر اس ہنی مون ٹرپ کو سرپرائز کے طور پر پلان کر چکا تھا، جس پر وہ لوگ جلد ہی جانے والے تھے۔